بہت بڑا جملہ مولا کا کہ فولی اور فوج کا سپہ سالار اسے بنانا. اب مولا اصول دے رہے ہیں، اگر کوئی چوتھا خلیفہ بھی مانے تو اصولوں کو تو مانو. لیکن اب ہمارا عقیدہ مولا کائنات سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ہم مولا کو اللہ رسول کے بعد کائنات کا سب سے افضل نہ صرف امام مانتے ہیں بلکہ ہستی مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ملائکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسان نہیں ہے، جانور نہیں ہے، چرند نہیں ہے، پرند نہیں، سب سے زیادہ ملائکہ ہے. اور آپ ملائکہ گن بھی نہیں سکتے کتنے ہیں. اور ایک ایک لحظے میں جو جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں 70,000. اور یہاں پہ میں اور آپ کو اہمیت یہاں ملی، لیکن ہمارے قدموں تلے ملائکہ پر بچھاتے ہیں. معصوم کی حدیث ہے کہ ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ حسین کی مجلس کے لیے آ رہے ہیں، یہ حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. تو سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے، ملائکہ کی ہے. اور ملائکہ ائمہ کے خادم ہیں. لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. اور مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو میں سنیے گا، میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ بعض کا بہت دیر سے بیٹھے ہوتے ہیں، پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اس سے چلو کا خبر. مولا فرما رہے ہیں سپہ سالار کسے بنانا، کسے عہدہ دینا، منصب دینا. آرمی چیف کا آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں. مولا نے فرمایا کہ کون کمانڈر بناؤ گے جس کو تم اپنا عہدیدار بناؤ گے؟ تو مولا نے فرمایا مالک اصول میرا یاد رکھنا ہے، جسے بھی آرمی کا کمانڈر بناؤ، جسے بھی سپہ سالار بناؤ، انصحها للہ ولرسولہ ولامامک. بس یاد رکھنا وہ اللہ، اس کے رسول اور امام کا حقیقی چاہنے والا ہو. یہ اصول مولا فرما رہے ہیں سپہ سالار کو ہونا چاہیے جو اللہ، اس کے رسول. اور پھر مولا نے چند اصول دیے، میں سارے دن کی کوشش کروں گا پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. مولا فرماتے ہیں اسے اپنے غیظ و غضب پہ پورا قابو ہو، غصے پہ قابو ہو. ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا عہدہ ہے بھی فوجی، جب غصے میں آئے تو پھر اس کے اپنے اوپر قابو نہ رہے. کہ مالک ایسے میرے جو بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہیں. مولا فرماتے ہیں ایسے کو سپہ سالار بنانا جسے غضب، لفظ مولا نے غضب استعمال کیا، جسے اپنے غصے پہ قابو ہو. ایسا نہ ہو جب لڑنے جائے تو غصے میں کہے اب میں پاور میں ہوں، جسے چاہوں مار دوں. میں نے نام نہیں لیا کسی کا بھی، میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں. تاریخ کے پس منظر کو آپ کی ذمہ داری ہے، خود سے پہنچتے چلے جائیں میرے بھائی میرے بچے. مولا کائنات فرما رہے ہیں اپنے غضب پہ اسے قابو ہونا چاہیے. دوسرا، کمزوروں پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائے. مالک پیغمبر نے منع کیا تھا کبھی کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھانا. بہت سے بزرگ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی بہادر سامنے ہو تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور کمزور آئے تو سارا اپنی طاقت وہیں پہ اظہار کرنے لگتے ہیں. اور انہوں نے فرمایا خبردار جو کمزور پہ ہاتھ اٹھائے اسے کبھی بھی سپہ سالار نہ بنا. سرور کائنات نے جب اپنی فوج تیار کی کہا خبردار فصلوں کو آگ نہ لگانا. بدر میں پہلا حکم دیا فصلوں کو آگ نہ لگانا. یا رسول اللہ دشمنوں کی فصلیں ہیں. کہا نہیں، اللہ کا رزق ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. میں اتنے کھول کے پڑھوں تو سنتے رہیے. حضرت گرامی مولا نے رسول خدا کے ان جملوں کو کہا کہ فصلوں کو آگ میں لگانا. پیغمبر اسلام کا دوسرا حکم تھا جانوروں کو آگ میں لگانا. کہا یا رسول اللہ دشمنوں کے گھوڑے، دشمنوں کے اونٹ، دشمنوں کی بھیڑ بکریاں ہم انہیں کیوں آگ میں لگائیں؟ کہا خبردار آگ نہ لگانا، وہ بھی مخلوق خدا ہیں. عظمت اسلام یہ ہے جانوروں کو بھی آگ نہ لگانا. خبردار پودوں کو آگ نہ لگانا، جانوروں کو نہ جلانا. یہ دشمنوں کے جانور نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. توجہ، وہ حبیب خدا جو دشمن کے جانوروں کو، دشمن کے بیٹے بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھانے کو منع کرے، کیسے ممکن ہے کوئی دعویٰ کرے میں پیغمبر کا ماننے والا ہوں اور آل پیغمبر پہ ہاتھ اٹھائے؟ جلدی
والے میں جانتا ہوں جو بے انتہا عقیدت کے ساتھ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، آپ میں سے ایک ایک آدمی کو بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ جو عزاداری میں آ رہا ہے وہ جناب سیدہ کا مہمان ہے۔ عزیزان گرامی، جو جملے پیش کر رہا ہوں میں اس لیے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا کہ عزادار محترم ہے، عزادار کی اہمیت ہے، میرے بھائی میرا ساتھ دیں گے۔ تو مولا فرما رہے مالک جس کو اپنے غصے میں قابو نہ ہو اسے سپہ سالار نہ بنانا، ایسا نہ ہو وہ مظلوم نہ دیکھے اور پھر بھی ہاتھ اٹھائے۔ یاد رکھنا مظلوموں پہ ہاتھ اٹھانے سے قہر الہی جلدی آ جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ بنی امیہ کا نام کیوں ڈوب گیا، یہ بنی عباس آج کیوں نظر نہیں آ رہے۔ آل پیغمبر کا میں جملہ کہہ رہا ہوں، آل پیغمبر کے چند افراد کربلا کے بعد باقی رہے تھے، اتنے سید ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں بنو امیہ کا اگر کوئی نسل میں ہوگا بھی تو نام چہرہ چھپاتا پھر رہا۔ اللہ نے کرام مولا فرما رہے خبردار جسے اپنے غیظ و غضب پہ قابو نہ ہو اسے سپہ سالار نہ بنا، جسے کمزوروں پہ رحم نہ آئے سپہ سالار نہ بنا۔ دنیا کی آج افراد ہر جگہ جا رہی ہیں، مجھ سے کہلوائیے گا نہیں جو میرے بزرگ پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہیں، میرے جو بچے میرے بھائی پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہیں۔ دنیا بھر کی فوجیں دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ تو یونائٹڈ نیشنز نے ایک بہت بڑا پول بنا لیا، سب جگہ سے فوجیں لیتے رہتے ہیں، دوسری جگہوں پہ بھیجتے رہتے ہیں۔ جاتی کہاں ہیں فوجیں؟ کمزوروں کے ملکوں میں، طاقتوروں کے ملکوں میں نہیں جاتی۔ میں پھر بھی نہیں جملے پہنچا سکا۔ طاقتور ممالک کے ملکوں میں فوجیں نہیں جاتی کیونکہ پتہ ہے طاقتور سے لڑیں گے تو پٹیں گے۔ میں نے کہا تھا حیدری میرا موضوع سخت رہے گا، میرے یہ الفاظ سخت رہیں گے لیکن پڑھوں گا۔ ہمیشہ کمزور ممالک میں جن کے پاس اسلحہ نہ ہو، جن کے پاس لڑنے کی بندوقیں نہ ہو، ٹینک نہ ہو، وہاں جاتی ہیں فوجیں۔ پروردگار امریکہ کو تو خود ہی پوچھ لے گا۔ 80 سے زیادہ ممالک میں پچھلے 80 برس میں کہا جاتا ہے فوجیں بھیجی، اور وہ اعلان کرتے تھے تو بہت سی فوجیں تیار ہو جاتی، کیوں؟ کھانے پینے کو تو ملے گا۔ مولا علی کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، مولا کی فوج میں رزق ملتا تھا، کھانا پینا نہیں ملتا تھا۔ مولا نے فرمایا بھئی ہماری جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ مسلمانوں ہی کے خلاف ہے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں لڑنے کون آ رہے تھے مولا سے؟ کہا یا علی آپ خود ہوتے تھے پیغمبر کی جنگوں میں اور ہمیشہ بیت المال ملا کرتا تھا، مال غنیمت ملتا تھا، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ مال غنیمت ملتا تھا، پیغمبر جب حملہ کرتے تو کہتے جو کچھ ملا ہے وہ مال غنیمت ہے، جتنے لوگ لڑے تھے سب کو حصہ ملے گا، لیکن سب سے زیادہ حصہ ہوگا فاتح کا، سپہ سالار کا، اور وہ ہمیشہ علی ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ حصہ علی علیہ السلام، اور پیغمبر اتنے قریب تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے، کچھ لوگ ہوتے تھے عربی کی صلاح ہے اس کو ترجمہ نہیں کروں گا پہنچ جائیے گا، جنگ میں لڑنے جاتے ہیں نا پھر جنگ فتح ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ پہنچے تھے بعد الفتح، کچھ لوگ پہنچ گئے اور باقی موڈ ہی نہیں ہے کہ پہنچ جانا ہے۔ پیغمبر بعد الفتح کچھ ایسے صحابہ بھی تھے رضوان اللہ علیہم جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے، اور پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہتے تھے میں لڑا نہیں، کہا یا رسول اللہ میں بھی آ گیا ہوں۔ پیغمبر اتنے قریب تھے نہیں کہتے تھے تو کبھی لڑا نہیں ہے، کہا آ گیا اب بھی محمد کی کرامت ہے، انہیں بھی عطا کرتے تھے، ابھی آئے ہو۔ وہ جانتے تھے اگر میں چھپ کے بھی کھڑا ہوتا تو پیغمبر پہچان لیں گے یہ جنگ میں نہیں تھے۔ آپ لوگ تو پریشان ہو رہے یہاں تک ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد اشارہ کر کے کہا تم رکوع میں پہلے چلے گئے تھے، تم سجدے میں مجھ سے پہلے نہ رکوع میں جایا کرو نہ سجدے میں جایا کرو، مجھ سے پہلے تشہد میں پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ جب آپ نماز پڑھاتے ہیں آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، ہم آپ کی پشت پہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو پیچھے کھڑے ہیں کون رکوع میں پہلے چلا گیا کون سجدے میں؟ پیغمبر نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی
جنگ فتح ہونے کے بعد بھی پہنچے تو پیغمبر کہتے تھے کوئی نہ کوئی حصہ ان کو بھی دو، کوئی بات نہیں، بعد میں آ گئے ہو، کریم تھے رسول اللہ، اتنے کریم تھے، یہ نہیں کہتے تھے آپ بعد میں پہنچے ہیں، یہ نہیں کہا، نہ تم نے کبھی کوئی تلوار چلائی، نہ کبھی کسی کو تیر مارا، نہ کبھی تم لڑے، کوئی اینٹ پتھر ہی مارا ہوتا کسی دشمن کو، حبیب خدا اتنے کریم تھے پھر بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں، بعد میں پہنچے ہو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دے دو۔ یہاں تک ملتا ہے مولا امیر جب مدینے آتے سارے فقراء مدینہ مولا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتے، یا علی ہم غریب ہیں، نادار ہیں، کمزور ہیں، اپاہج ہیں، لڑ نہیں سکے، ہمیں کچھ ملے گا؟ مولا نے کبھی نہیں کہا پہلے گھر چلا جاؤں، سیدہ کو، حسن حسین کو دیکھ لوں پھر عطا کروں گا، کہ آ گئے ہو تو خالی نہ جانا۔ چلتے رہیے گا اسی محبت کے ساتھ۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جب خیبر فتح کیا تو سونا توڑنا نہیں آتا تھا، سونا تو سمجھتے ہیں خواتین جو سونا پہنتی ہیں، یہ سونا وہ والا سونا نہیں، ایک ساتھ مجھے کہہ رہے ہیں انگریزی میں بتا دیں، بھائی میں لندن سے ضرور آیا ہوں، میں جس اردو میں پڑھ رہا ہوں، یہ سونا توڑنا نہیں آتا، کلہاڑیوں سے سونا توڑ رہے تھے، خیبر سے اتنا سونا آیا تھا، کلہاڑی جیسے لکڑی توڑتے تھے نا، لوگ تو پریشان ہیں آپ، جیسے لکڑی توڑی جاتی ہے انہی کلہاڑیوں سے سونا توڑ کے کہتے چلو ٹھیک ہے یہ حصہ تم لے لو، یہ حصہ میرا۔ عزیزان گرامی پورے مدینے میں سب نے نئی پوشاک پہنی، سب کے گھروں میں سونا آیا، امام حسن حسین نے پھر بھی نہ نیا لباس پہنا، نہ جناب سیدہ نے گلوبند پہنا۔ امام حسن حسین نے کہا مادر گرامی مدینے کے بچے ہمیں تانے دے رہے ہیں، تمہیں حیدر نے کچھ نہیں دیا، اتنے کریم تھے آل محمد۔ امام حسن حسین نے کسی بچے سے نہیں کہا وہ جو حیدر خیبر فتح کر کے آیا ہے ہمارا بابا ہے، تم ہمارے بابا کا صدقہ کھا رہے ہو۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں، حیدر گرامی کریم تھے، محمد علیہ السلام کریم تھے، بہت کریم تھے، ہر ایک کو عطا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے جب جناب مولا کائنات نے اشارہ کیا تھا جنگ سے، ظاہر خیبر ہی ہے، مولا کے غلام سے نام تھا قمبر، انہوں نے جو مولا کو مال غنیمت ملا تھا اونٹنیوں پہ لگا ہوا تھا، انہوں نے بہار پکڑی ہوئی تھی، اونٹنیوں کی رسیاں باندھتے نا تو سب قطار میں چلتی رہتی ہیں، تو جناب قمبر سب سے آگے چل رہے تھے، مولا نے اتنے بے نیاز سے پتہ نہیں میں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، کسی آدمی کو ایک سونے کی اشرفی مل جاتی تھی تو قتل پہ تیار ہو جاتا، مولا کو اونٹنیوں کی اونٹنیاں سونے کی ملی، مولا نے کہا غلام سے کہا قمبر آپ چلائیے میں نہیں پکڑتا۔ جب مدینے پہنچے تو لوگ آ گئے یا علی ہمیں کیا ملے گا، آپ نے اشارہ کیا، جناب قمبر چھلانگ لگا کے دوسری طرف ہٹ گئے، مولا مسکرا کے پوچھنے لگے قمبر کیا بات ہے، کیا ہوا، آپ نے اونٹنیوں کی بہار چھوڑ دی دوسری طرف چلے گئے؟ کہا یا علی میں غلام ہوں، آپ کی جب بخشش کو دیکھا کہیں میں یہ سوچ رہا تھا علی مجھے بھی کسی کو بخش نہ دے۔ جناب قمبر کو سلام، ان کی عظمتوں کو سلام، مولا امیر کی سخاوت کو وہ جانتے تھے۔ جملے کو سنیے گا، میں ساری میں نے تمہید آنی، مولا فرما رہے ہیں کہ اے مالک آرمی کا کمانڈر فرمان روا، آرمی کا سپہ سالار اسے بنانا جس کا ہاتھ تنگ نہ ہو، جب مل جائے حوث ہو جائے، نہیں ہے مجمع کا وہ یہ نہ کہ میں ہی محل بنا لوں، گاڑیاں نہیں اونٹ لے لوں، گھوڑے لے لوں، ارے آیا میں تقسیم کریں۔ مولا امیر علیہ السلام کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ مولا کے خلاف جو جنگیں کر رہے تھے وہ لوگ تھے کلمہ پڑھ رہے تھے، مولا کا خبردار جنگ جمل میں جتنے لوگ آ رہے ہیں انہیں مت لوٹنا، کہا یعنی کیوں نہ لوٹیں، وہ دشمن ہے،
لوٹنا کلمہ پڑھتے ہیں. توجہ کہ یعنی اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم انہیں مارے کہ اگر کوئی حملہ کرے تب مارنا, کوئی بھاگے تو بھاگنے دینا. کہ یعنی اگر مسلمان ہے تو پھر آپ سے کیوں لڑ رہے ہیں. توجہ مولا نے فرمایا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ام المؤمنین حق پہ ہو, انہیں نہیں پتا پیغمبر کہہ گئے علی اور مارہا. یہ دھوکہ کھا کے آئے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ دھوکہ کھا کے آئے ہیں. شاید ام المؤمنین حق پہ ہو اس لیے لڑنے آ گئے. تو جو مجھ سے لڑنے آئے گا حملہ کرے گا صرف اسے مارو. جو تم پہ حملہ کرے اسے قتل کر دے. جو بھاگے بھاگنے دو. کلمہ پڑھ رہے ہیں دھوکہ کر. اب پتہ چلا اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی لوگ دھوکہ کھا کے علی کے مخالف ہو جاتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کائنات نے فرمایا خبردار میرا وہ ہوگا جو کبھی دھوکہ نہیں کرے. امیر المؤمنین کا چاہنے والا کبھی دھوکہ نہیں کھائے. ظاہر کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیے. میرے جملے سخت ہیں مجھے معلوم ہے. میرا مشترک مجمع شیعہ سنی دونوں میرے برادران یہاں سن رہے ہیں مجلس کو. عزیزان گرامی کبھی ایسا نہ ہو کسی کا کتنا بھی احترام ہو, ماں باپ کا احترام واجب ہے یا نہیں؟ ہاں کہیں گے نہیں. قرآن نے کہا ماں باپ کا احترام واجب. ایسے بھی تھے ماں باپ اس طرف تھے اولاد اس طرف. انہوں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ کیا کروں؟ باپ اس طرف سے لڑنے آیا آپ کے خلاف کہ اپنے باپ کو تو نہ مار, علی مار دیں گے. باپ نہیں ایسے ایسے لوگ تھے. اب انہوں نے اس وقت کو کچھ نہیں کہا لیکن دل میں بات رہ گئی علی نے میرے باپ کو مار دیا. حبیب خدا کو حدیث کہنا پڑی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. خبردار اگر تم میں سے کسی کی ناک پہ علی نے تلوار بھی ماری ہو تو دل میں بغض نہ رکھنا, علی کا بغض جہنم میں لے جاتا. حضرت نبی مولا فرما رہے ہیں فول اے مالک سپہ سالار اسے بنانا جو رعایا پہ رحم ہے, کبھی کمزوروں پہ ہاتھ نہ اٹھائے, ظلم نہ کرے. معاذ علماء نے عجیب و غریب جملہ نقل کیا جب پیغمبر آئے نا فتح خیبر پہ. کہا میرا بھائی علی کہاں؟ خیبر فتح ہو گیا میرا بھائی نا. کہا یا رسول اللہ علی یہ کونے میں کھڑے کریا کر رہے ہیں. پیغمبر نے بولا یا علی کیا بات ہے, آپ نے خیبر فتح کر لیا, میری قسم پوری کر دی. میں نے کہا تھا میں خیبر فتح کروں گا. جب آپ فاتح خیبر ہیں تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب میں آیا تھا نا تو یہودی سارے بچے شور مچا رہے تھے, ابھی مرحب جائے گا اسے مارے گا. جب میں نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے تو بچوں کے سہم جانے کی آواز آئی. یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا, ان بچوں کو بتائیں میں علی ہوں. میں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, یہ سہم ہے, یہ عظمت ہے مولا کائنات. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بھائیوں کا, میں نے بھی مکمل نہیں کیا. سلامت رہے کہ لوگ پہنچ رہے. مولا فرما رہے خبردار ایسے کو سپہ سالار نہ بنانا جو لوگوں کے حقوق کو غصب کرے, جو خواتین پہ ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اس سے آگے کے مراحل ممبر کے احترام میں کچھ نہیں. دنیا بھر کی افواج پہ کیسے کیسے آج الزامات ہیں, خدا نہ کرے یہ الزامات صحیح ہوں. قہر الہی نازل ہوگا اگر ایسے الزامات صحیح نکلے, اور لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کی آہ سنتا ہے. جملے پہ غور کیجیے گا میرے تمام برادران, میرے بزرگ, میرے بچے. میں جانتا ہوں سب لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں, میرے شیعہ سنی تمام بھائی. جب کسی نے کہا یا علی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے, آپ نے فرمایا بس ایک آہ کا. مولا کون سی آہ؟ کا مظلوم کی ایک آہ یہاں وہ آہ کرتا ہے فوراً عرش اعظم پہ پہنچ جاتی ہے. مظلوم پہ ظلم نہ کرنا اللہ سے دشمنی ہے. یہ جملے پہنچ رہے ہیں. لیکن ابھی آج دنیا بھر کی فوجیں تیار ہو رہی ہیں. آپ نے شاید نام سنا ہوگا مکے کا ایک بہت بڑا سازشی ذہن تھا, یزید کا بھی دادا تھا.
میں کسی اور معنی میں کہہ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کسی اور معنی میں سمجھ رہا ہے. جو پہنچ گئے ان کو سلام. اس نے سب کو جمع کیا. کیا ہم یہ پوری کی پوری افواج بنائیں گے اور اس کا نام رکھا انہوں نے اتحادی افواج. ہر قبیلے سے ہوں گی، ہر دین سے، ہر مذہب سے، مشرکین کے تمام قبیلوں سے جو بچے پہنچ گئے، نوجوان میرے بھائی میرے بچے، انہیں سلام. اس نے فوج بنائی، انگریزی میں کہتے ہیں الائنس فورسز، اتحادی فوج بنائی. اب پتہ چلا یہ جو اتحادی فوجیں بنتی ہیں یہ ابو سفیان کی سیرت ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اتحادی فوج بنی، ہر قبیلے سے سپاہی ہوں گے. مسلمان کس کس سے لڑیں گے؟ بنی ہاشم کس کس سے لڑیں گے؟ محمد کا خاندان کس کس سے لڑے گا؟ ہر قبیلے سے. آج اتحادی فوجیں بن رہی ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، پانی کے جہاز آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ابھی یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے. بس ایک بات یاد رکھیے گا، میں بہت زیادہ سیاست اس لیے نہیں بولتا کہ خوف طاری نہ ہو جائے. کبھی بھی کسی کی فوج کی تعداد دیکھ کے نہ ڈریے گا. فلاں ملک کی فوج بہت بڑی ہے، ان کے جہاز بہت بڑے بڑے، جو میرے بچے اور نوجوان پہنچ گئے ان کو سلام. پانی کے جہاز بڑے، جنگی جہاز بڑے، فوج بہت بڑی، بندوقیں اسلحہ بہت زیادہ. توجہ، اب ہاتھیوں پہ اللہ نے ابابیلوں سے ان کا بھوسا نکال دیا. کبھی روب میں نہ آئے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، کبھی روب میں نہ آئے، کبھی ڈر اور خوف طاری نہ کریں. بس ایک بات کا خیال رکھیں، ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں. جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے فتح اسی کو ہوتی ہے. عزیزان گرامی، یزید کیا کہہ رہا تھا؟ فتح مجھے ہوئی ہے. کیوں؟ میں نے حسین کو مار دیا، حسین کے ساتھیوں کو مار دیا. آج یزید مٹ گیا، حسین باقی ہے. عزیزان گرامی، جتنا جناب سید الشہداء کا نام بلند ہے نا، اتنا کسی کا نام نہیں. میں جملے کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ اگر خدا نہ کرے کسی خاندان میں انتقال ہو گیا تو خبر دینی پڑتی ہے، ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، نانا کا انتقال ہو گیا، آئیے گا. اتنے لوگوں کو بلایا، اتنے عزیزان گرامی، واحد مولا حسین بلانا نہیں پڑتا. لوگ خود پوچھتے ہیں محرم کب آ رہا ہے. یہ حسین ابن علی کی کامیابی ہے. عزیزان گرامی، عظمت حسین کو لاکھوں درود و سلام. چند باتیں اور سن لیجیے گا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. مولا نے پھر سپہ سالار کے لیے اور بہت سی شرائط بتائی ہیں. کبھی ظلم نہ کرے، کبھی تجاوز نہ کرے. بہت سے الفاظ کا ترجمہ نہیں کروں گا. تجاوز نہ کرے، کسی کی عزت و ناموس سے نہ کھیلے. مالک ایسے کا انتخاب کرنا جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے، جو اللہ کے رسول اور امام کا تابع ہو. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ. مولا کے الفاظ للہ ول رسول ول امام، جو آپ کے مالک آپ کے امام کا، ہر امام کا نہیں. ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ. مولا کے الفاظ ہے جو اللہ، اس کے رسول اور امام کا تابع ہو. اب چھٹے امام جب کربلا آئے، جناب عباس کی زیارت پڑھی تو ان الفاظ سے سلام کیا: السلام علیکہ یا عباس ابن علی ابن ابی طالب. اے علی کے بیٹے عباس، امام آپ کو سلام کر رہے ہیں. پھر فرماتے المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. اے عباس، آپ کی عظمتوں کو حجت خدا کا سلام. آپ نے اللہ کی بھی اطاعت کی، اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی بھی اطاعت کی، علی امیر المومنین کی بھی اطاعت کی، حسن کی بھی اطاعت کی، حسین کی بھی. بس ایک ہستی ہے جس نے سب کی اطاعت کی. حسین نے ایسے کو سپہ سالار بنایا.
توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ سب مل کے جواب دیں حیدری. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ عظمت آل محمد علیہ السلام کی کربلا والوں کی عظمت کچھ اور ہے. پتہ نہیں کہ میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, شاید میں نے گزشتہ برس یا اس سے پہلے کبھی پڑھا ہو. جناب قاسم کی عظمت کا کتنا سنی, میں بھی مسائل پہ نہیں آیا جملے کو سننے. حضرت گرامی جب جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, سورہ صافات کی آیات کو پڑھیے. اے میرے لہتے جگر, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی نظر کیا ہے؟ امتحان صرف جناب ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا, امتحان جناب اسماعیل کا بھی تھا. انہوں نے ذبح ہونا تھا, انہوں نے ذبح کرنا تھا, دونوں کا امتحان تھا. تو جناب اسماعیل نے ایک مرتبہ بابا کو دیکھا. جانتے ہیں نا باپ کے اوپر جو خواب کاری ہوتا ہے وہ وہی ہے, نہیں ہے مجمع, وہ وہی ہے. جو وہی پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے. میں نے نام نہیں لیا ہے, کسی بھی دور میں اگر کسی نبی کی وحی پہ کوئی شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے. اسی لیے جناب اسماعیل نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزریں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اسماعیل شہادت پہ صبر کر رہے ہیں. جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل, اور جو شہادت پہ شکر کرے وہ قاسم ابن حسن. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے رہے. جناب اسماعیل کو جناب مولا حسین نے تربیت کیا تھی. 5 سے 10 منٹ کی زحمت میں مختلف طبقات کو کل میں مکمل کروں گا, آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عزیزان گرامی, یہاں تک جب جناب اسماعیل سے شیطان نے کہا نا اے اسماعیل اپنے باپ کے کہنے پہ ذبح ہو جاؤ گے, باپ بوڑھا ہو گیا ہے, انہیں سمجھ نہیں آتی. تو جناب اسماعیل نے کہا وہ شیطان مردود دور ہو جا. تو کہا کیسے پہچانا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی عقل پہ شک کرے وہ شیطان ہی ہوتا ہے. حضرت گرامی عظمت جناب قاسم بس 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا. جناب قاسم بہت عظمت ہے. جناب قاسم 13.5 برس کے, 14 برس کے بھی پورے نہیں میدان کا رہا. اور جب شب عاشور مولا حسین تمام شہداء کو ان کے نام بتا رہے ہیں جنت میں مقام, تو بھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا. جناب قاسم نے فوراً محبت میں کھڑے ہو کر چچا جانا کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں؟ تو امام حسین نے چاہا کہ ان کی عظمت ساری دنیا کو معلوم ہو. فوراً سوال کیا کیف الموت عندک, اے میرے جگر کے ٹکڑے قاسم آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم کی آنکھیں کھل گئی. کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے احلی من العسل, تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی. یہ کربلا ہے عاشق حسین. تو اس وقت جناب سید الشہداء نے جملہ فرمایا قاسم آپ ہی کریں ششماہ علی اصغر کا بھی نام شہداء کی فہرست میں. اس وقت جناب قاسم نے سوال کیا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ بڑا عجیب جملہ ہے جناب قاسم کا. چچا جان یہ اشقیاء کے یزیدی یہ عمر سعد کے پیروکار کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟
کیونکہ مولا جناب قاسم جانتے ہیں نا جناب اصغر کم سن ہیں، لڑنے تو جائیں گے نہیں، تو مولا نے فرمایا نہیں میں ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا، لیکن میں کہوں گا مولا جناب قاسم کو بتا دیں یہ اشقیاء خیموں میں آئیں گے، شام غریبہ میں آگ بھی لگائیں گے۔ آج مجھے ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کی شہادت کو پیش کرنا ہے۔ پوری دنیا میں رسم ہے، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں گے نا تو 7 محرم جناب قاسم سے منسوب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پورا دن جلوس تبرکات برآمد ہوتے ہیں۔ جناب قاسم کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے ان کی اپنی وجہ سے بھی اور مولا حسن کی وجہ سے۔ میں چند جملے پڑھوں گا جو میں نے شاید آپ کے پاس کبھی پہلے نہیں پڑھے مصائب کے۔ ایک جملے پہ غور کیجیے گا، اگر سب اس جملے کو غور سے سنیں گے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، میری بیٹیاں سب سنیں گے۔ جب مولا حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا نا، مولا کو 6 یا 7 مرتبہ حاکم شام نے زہر دلوایا، یزید کے باپ نے 6-7 مرتبہ زہر دلوایا۔ ہر دفعہ مولا زہر، آخری دفعہ جب زہر دیا نا تو مولا نے فرمایا تھا مولا حسین سے، میرے بھائی حسین، بلکہ میں ایک جملہ یہاں پہ پڑھتا ہوں، مولا حسن مولا حسین کو کبھی نام سے نہیں بلائے تھے، کبھی نہیں کہتے تھے حسین، ہمیشہ کہتے تھے یا ابا عبداللہ، کہ یا ابا عبداللہ۔ مجھے لگتا ہے اس دفعہ جو زہر دیا ہے نا وہ بہت تیز ہے، کہ بھیا کیونکہ میرے جگر کے ٹکڑے کھل گئے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب سینے میں درد ہو تو لٹا دیا جاتا ہے، دیکھیے گا میری طرف۔ تو جناب مولا حسین علیہ السلام نے نا مولا حسن سے کہا کہ آپ لیٹ جائیے، تو آپ نے فوراً کہا میری بہنوں کو بلا دو، میرا آخری وقت ہے، زینب و ام کلثوم کو بلا دو، میں اپنی بہنوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب بہنوں کو بلایا، بھئی میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے مولا حسن کو لٹا دیا، میرے دیکھیے گا، تو مولا حسن بار بار میں اور ایک چیز جناب کے پاس کھڑے ہیں، اتنے میں ایک 2 برس کا بچہ کہیں سے آیا اور آ کے مولا حسن کے سینے پہ لیٹ گیا۔ آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچوں کو باپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہوتی ہے، جناب سکینہ کو مولا حسین کے سینے کی عادت تھی، جناب قاسم کو مولا حسن کے سینے کی عادت تھی۔ تو تاریخ روایت کے الفاظ ہیں 2 برس کے جناب قاسم آئے اور مولا حسن کے سینے پہ لیٹ گئے۔ جیسے لیٹے نا تو جناب قاسم کی والدہ نے کہا قاسم بیٹا پاپا کے سینے سے اتر جائے، بیٹا پاپا کے سینے میں بہت درد ہے۔ جیسے جناب قاسم کی والدہ نے کہا نا پاپا کے سینے میں درد ہے، سینے سے اتر جائیے نا، تو مولا حسن کے آنسو بہنے لگے۔ قاسم کی ماں، قاسم کو میرے سینے سے مت اتارو، جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے لگتا ہے مجھے سکون ملتا ہے، میرا بیٹا یتیم ہونے والا ہے۔ مولا نے دونوں باہیں جناب قاسم کے گرد ڈالی، بہت زور سے پیار کیا۔ میں بہت سوچا کرتا تھا اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں، میرا دل کہتا مولا حسن سوچ رہے ہوں گے میدان کربلا ہوگا، قاسم ہوگا، گھوڑے ہوں گے، سینہ ہوگا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ یہ ایک اور جملہ کوئی سے پہلے کہ میں مسائل آگے جاری رہا، عجیب نسبت ہے باپ بیٹا میں۔ باپ کا جنازہ گھر سے گیا، اتنے تیر لگے کہ واپس آ گیا۔ باپ کے جنازے میں تیر تھے، بیٹے کا لاشا۔ میں کیسے پڑھوں گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں نے تو بھی شہادت شروع بھی نہیں کی، آپ میں سے بہت سے ابھی سے رو رہے ہیں۔ آج جناب مولا حسن کو پرسہ دینا ہے، 3 ہستیوں کو بلکہ 4 ہستیوں کو پرسہ دیجیے گا۔ پہلا پرسہ جناب سیدہ کو، بی بی آپ کا ایک اور پوتا مارا گیا، بی بی حسن مجتبیٰ کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے۔
دوسرا پرسہ مولا حسن کو مولا آپ کا یتیم بہت خوبصورت تھا. تیسرا مولا حسین کو مولا آپ نے کس محبت سے پالا تھا جناب قاسم کو. اور چوتھا پرسہ امام زمانہ کو. امام زمانہ نے زیارت الہیہ میں فرمایا میرا سلام اس چھوٹے جوان پہ جب وہ گھوڑے سے گرا مشرق کے. بس میں پڑھانے جا رہا, میں جتنا مختصر کر سکتا ہوں کروں. 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا, میرے ساتھ رہیے گا. حضرت گرامی جناب قاسم جب صبح ہوئی نا کہ چچا جان اجازت ہے, مولا نے فرمایا قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں. جب بھی میں بھائی کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہوں میں آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں. امام حسن مصطفیٰ بہت خوبصورت تھے, جناب قاسم بھی بہت خوبصورت تھے. کہا چچا جان مجھے اجازت دی تھی کہ نہیں بیٹا ابھی نہیں, ابھی آپ رک جائیے. آپ جانتے ہیں نا یتیم بچے بہت حساس ہوتے ہیں, انہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پتہ نہیں میں جملے پہنچا سکا. جناب قاسم بہت حساس تھے. جناب قاسم کی والدہ نے سنا کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے, فوراً جناب زینب سے فرمانے لگی بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرا یتیم ہے, یہ میرا یتیم بیٹا ہے, بی بی میرا یتیم بیٹا رو رہا. ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ ہے, بیٹا قاسم یہ آپ ہیں؟ ہاں اماں. بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اماں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. جناب قاسم کی والدہ کے ذہن میں بات آئی, بیٹا جب آپ کے والد کی بابا کی شہادت ہو رہی تھی نا تو آپ کے بابا نے تعویذ لکھا تھا, آپ کے بازو پہ باندھا تھا, اور آپ کے بابا نے وصیت کی تھی اے قاسم کی ماں جب قاسم بہت زیادہ مصائب میں پریشان ہونا تو قاسم سے کہنا کہ تعویذ کھول کے پڑھ لے, اس میں حل لکھا ہوگا. جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا, تعویذ کو کھولا, جب پڑھا نا تو اس میں لکھا تھا یا بنیا قاسم, اے میرے لخت جگر قاسم. آپ جانتے ہیں نا باپ کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور اگر باپ کو بتاؤ میرے بعد میرا بیٹا یتیمی میں کربلا, یا بنیا قاسم اذا وجدت عمک الحسین وحیدا غریبا مظلوما نتشانا. اے میرے لخت جگر قاسم اگر آپ اپنے چچا حسین کو امو کو تنہا دیکھیں, پیاسا دیکھیں, دشمنوں کے نرغے میں دیکھیں تو قاسم جان قربان کرنے میں دریغ نہ کیجئے گا. جناب قاسم ایک مرتبہ اٹھے, آنسوؤں کو صاف کیا, مولا حسین کے خیمے میں آئے, کہا چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے شہادت سے. مولا حسین نے سوال کیا میرے بیٹا قاسم کیوں؟ کہا دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا ہے. میرے بابا نے فرمایا تھا جان قربان کر دینا میرے بھائی میں. روایت کے الفاظ ہیں مولا حسین نے جناب قاسم کو گلے لگایا, گلے لگا کے مدینے کا رخ کیا, کہا میرے بھائی حسن آپ پہ سلام, آپ نے مجھے غربت میں یاد رکھا جب میرے پاس کوئی نہیں ہے. میں سخت الفاظ نہیں پڑھوں گا, میں سخت الفاظ نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی. جناب قاسم نے اپنے بازوؤں کو اٹھایا, چچا کے گلے میں دونوں بازو ڈالے. میں یہ جملے پڑھوں نہ پڑھوں میں خود شک میں ہوں, لیکن مقتل میں لکھا فغشیا علیہما, دونوں گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے. میرا دل کہتا مولا سوچتے ہو کہ ہر لاشا ایک دفعہ اٹھا لیا, یہ پہلا لاشا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی مجھے پڑھا نہیں جا رہا. ہمیں جناب قاسم کو اجازت ملی, ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں, بڑے سخت جملے ہیں. مقتل میں لکھا ہے کہ جناب سید الشہداء نے آوازی عباس ذرا قاسم کو ذرا پہنا دیجئے.
جانتے ہیں زنا کیوں پہنائی جاتی ہے؟ اگر کوئی تیر مارے تو لوہے کی زرہ ہوتی ہے، تیر کو روک دے. اگر کوئی تلوار کا وار کرے تو زرہ پہ رک جائے. اگر کوئی نیزہ مارے تو رک جائے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میٹر دیکھیے گا. اور اگر کوئی گھوڑے سے گر جائے اور کوئی اوپر پاؤں رکھے تو زرہ روک دے. جناب عباس نے زرہ پہنائی، جناب قاسم کو پوری نہیں آئی. دوسری زرہ، تیسری، چوتھی. مولا حسین نے کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا قاسم ابھی چھوٹے ہیں، بچوں کے لیے کوئی زرہ نہیں تھی، ساری جو زرہ ہیں وہ بڑی ہیں. جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے بغیر زرہ کے بھیج دیجئے، میں جنگ کر کے دکھاؤں گا، میں علی کا پوتا ہوں، مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے. مولا حسین نے بہت چوما پیار کیا. میرے بچے زرہ کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں چچا جان مجھے ضرورت نہیں ہے، چچا جان مجھے بغیر زرہ کے بھیج دیجئے. دیکھئے گا میری طرف. مولا حسین نے دونوں بازو پکڑے جناب قاسم کے، اور دونوں بازو پکڑ کے جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کر دیا. حمید بن مسلم کہتا ہے جب جناب قاسم آ رہے تھے نا تو لگ رہا تھا چاند زمین پہ اتر آ رہا ہے. جناب قاسم بہت خوبصورت ہے، کا چاند چمک رہا ہے جیسے زمین پہ. گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ جنگ شروع کی. عمر سعد نے کہا کہ بچہ کوئی لڑنے کے لیے آیا ہے. تو ارزق نامی بہت بڑا ایک پہلوان تھا. کہا جاتا تھا 1000 سپاہیوں کا ایک شمار ہوتا تھا. کیسے پڑھوں؟ کہا حضرت اس بچے کو جا کے مار دو. حضرت نے جملہ کہا کہ اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، میں 1000 آدمیوں کا ایک آدمی ہوں، میرے بیٹے ہیں وہ اس کے لیے کافی ہیں. ایک مرتبہ اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا بچے کو جا کے مار دے. جناب قاسم نے تلوار کھینچی، یا علی کہا اور اس کے بیٹے کے سر کو قلم کر دیا. اس نے کہا دوسرے بیٹے سے فوراً جا کے اسے ابھی قتل کر دے. جب اس کے تینوں بیٹے مارے گئے نا اس نے کہا او عمر سعد اب میں خود اسے ماروں گا. جیسے وہ لڑنے آیا نا مولا حسین نے کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، پروردگارا میرے قاسم کو فتح دے. جب وہ منعون پہلوان آیا نا ہاتھ میں گرز تھا دوسرے میں تلوار، جناب قاسم نے جس لگائی گا یا علی، جب سر میں تلوار ماری 2 ٹکڑے ہو گئے. عمر سعد نے کہا یہ بچہ عام بچہ نہیں، ساری فوج دوڑاؤ. مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا. جب انہوں نے دیکھا نا پہلوان کو مار دیا بچے نے، چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا. جب گرد لگا جناب قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہوئے آواز دی ابو جان میری مدد کو آئیے، چچا جان میں گر گیا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں جیسے عقاب آتا ہے نا، جناب سید الشہداء اس رفتار سے آئے پوری فوج کو اٹھا کے پیچھے پھینکا. جب دیکھا ایک لاشا پڑا تھا جو بکھرا ہوا تھا، مولا اپنے زلجنہ سے اترے، بلند آواز سے کہا یا بنیا قاسم، قاسم میں آ گیا تھا، میرے لال آپ کا لاشا. جیسے صبح کے وقت ایک مالی باغ سے پھولوں کو چنتا ہے، مولا نے ابا زمین پہ بچھائی، لاشا رکھا، آزا کو جمع کیا. وہاں ایک مادر خیمہ پہ انتظار میں ہے، میرا بیٹا شہادت کے لیے گیا ہے. ایک مرتبہ کا بی بی میرا قاسم 13.5 برس کا جوان ہے لیکن حسین لاشا بہت چھوٹا لا رہے ہیں. جناب زینب نے کہا روا ہے ام فرما لاشے پہ نہ آئیے گا.
الا لعنت اللہ الا لعنت اللہ علی القوم